بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وضاحتی نشست میں بہت خوش آمدید۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ جستجو رہی ہے کہ ہماری نظر، سماعت اور سوچ کی حدوں کے اس پار آخر کیا ہے؟ جہاں ہماری عقل کی پرواز بالکل دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے کیسی دنیا شروع ہوتی ہے؟ آج ہم مل کر کائنات کے سب سے گہرے، پراسرار اور انتہائی روحانی موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جسے علم الغیب کہا جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس موضوع پر اتنی خوبصورت اور تفصیلی وضاحت شاید ہی کہیں اور ملے، جو محترم مقام روحانی پیشوا حضرت جی تابش کمال کی شاندار اور فکر انگیز تصنیف سخن سرا میں موجود ہے۔ سخن سرا محض کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ انمول مکالموں کا ایک ایسا زندہ مجموعہ ہے جو بے وقت انسان کی روح اور عقل دونوں کے بند دریچوں کو پوری طرح روشن کر دیتا ہے۔ آج ہماری تمام تر توجہ خاص طور پر اس عظیم کتاب کے صفحہ نمبر 106 پر موجود سوال نمبر 20 پر مرکوز رہے گی۔ حضرت جی تابش کمال نے جس کمال، سادگی اور بے پناہ احترام کے ساتھ ان پیچیدہ روحانی حقائق کو بیان کیا ہے نا، وہ واقعی اپنی مثال آپ ہے۔ تو بس پھر بغیر کسی تاخیر کے عقل کی حدوں سے ذرا پرے اس پرکشش اور روحانی علم کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ آخر غیب کا اصل لغوی اور شرعی مطلب ہے کیا۔ جیسا کہ حضرت جی تابش کمال نے نہایت واضح اور جامع انداز میں سمجھایا ہے، غیب کا مطلب ہے وہ چیز جو مکمل طور پر چھپی ہوئی ہو، بالکل پوشیدہ ہو، یا جو انسانی ظاہری نگاہوں سے یکسر اوجھل ہو۔ یعنی علم غیب کا مطلب ان پوشیدہ باتوں کا علم ہے جن تک کسی بھی انسان کے ظاہری حواس یا حتیٰ کہ جدید ترین سائنسی ایجادات کی رسائی بھی بالکل مکمل طور پر ناممکن ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، آج سائنس نے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو، ہم بڑی بڑی دوردبینوں سے دور دراز کی کہکشائیں تو دیکھ لیتے ہیں، مائکروسکوپ سے چھوٹے چھوٹے خلیے دیکھ لیتے ہیں، لیکن غیب تو وہ وسعت ہے جو ان تمام مادی اور حسیاتی پیمانوں سے قطعی طور پر ماورا ہے۔ یہ محض کوئی عام سی معلومات نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے وہ گہرے سربستہ راز ہیں جو عام انسانی فہم، ادراک اور عقل سے مکمل طور پر پردے میں رکھے گئے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ پردہ ہے جسے کوئی انسانی آنکھ، چاہے وہ کتنی ہی تیز، کتنی ہی بینا کیوں نہ ہو، اپنے زور پر ہرگز نہیں ہٹا سکتی۔ اب یہاں جو سب سے اہم اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جو ہمارے اسلامی عقیدے کی اصل جان ہے، اور یہیں پر انسان کی روح کو اصل حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ حضرت جی تابش کمال نے اس حقیقت کو بڑی ہی خوبصورتی سے کھول کر بیان کیا ہے کہ ذات باری تعالیٰ خوب علم کا اولین، آخری اور واحد قطعی منبع ہے۔ ہم اللہ کو العلیم پکارتے ہیں، ہے نا؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ہر چیز کا مکمل اور محیط علم رکھنے والی ذات ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ کسی سے حاصل شدہ، کہیں سے سیکھا ہوا یا کسی کا عطا کردہ بالکل نہیں ہے۔ ہم انسانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا معمولی سا علم بھی کتابیں پڑھ کر، دوسروں کی باتیں سن کر یا زندگی کی سخت ٹھوکروں سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا علم محدود ہے اور وقت کے ساتھ مٹ جانے والا ہے۔ لیکن رب العزت کا علم اس کی ذات اور صفات کا اٹوٹ، ازلی اور دائمی حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا اکیلا بلا شرکت غیر مالک ہے، بالکل اسی طرح وہ اس تمام تر لامحدود علم کا بھی واحد اور تنہا مالک ہے۔ علم غیب کوئی ایسی چیز نہیں جو کہیں اور سے مستعار لی جا سکے، یہ تو صرف اور صرف ذات کبریا کی مکمل اور ابدی ملکیت ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے جڑتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی فطری اور اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر سارا علم اللہ ہی کا ہے تو کیا کائنات میں کوئی اور بھی غیب کا علم رکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب ایک نہایت ہی خوبصورت روحانی ترتیب میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہاں دو بالکل واضح مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو ہے رضائے الہی، یعنی اللہ کا اپنا فیصلہ اور اس کی لامحدود حکمت، اور دوسرا مرحلہ ہے منتخب رسول۔ حضرت جی تابش کمال بڑی صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنی حکمت کاملہ کے تحت جسے چاہتا ہے اپنے بے پناہ علم میں سے کم یا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ نقطہ ہر لمحہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ علم غیب ایک خدائی تحفہ ہے جو ہمیشہ صرف اوپر سے نیچے کی جانب، یعنی خالق سے مخلوق کی جانب عطا ہوتا ہے۔ کائنات میں یہ علم حاصل کرنے کا کوئی ایسا دنیاوی طریقہ یا کوئی شارٹ کٹ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ محض ان مقدس ہستیوں کا خاصہ ہے جنہیں اللہ خود، جی ہاں بالکل خود، اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ اور یہ بات کتنی شاندار طریقے سے واضح ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقف کی سب سے بڑی اور ناقابل تردید دلیل کوئی انسانی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ خود قرآن پاک کا سچا کلام ہے۔ حضرت جی تابش کمال نے اس بات کو مضبوط ترین قرآنی حوالوں سے مزین کیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 179 کا مفہوم ذرا دل کی گہرائی سے محسوس کریں۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن وہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سورہ جن میں بھی ایک واضح اور ڈو ٹوک فرمان موجود ہے
کہ اللہ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ان الفاظ کی گہرائی واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ ان پرجلال آیات مبارکہ سے یہ حقیقت روشن دن اور چمکتے سورج کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ غیب کا علم محض اللہ کی ذات سے ہی منسوب ہے، اور اس پوری کائنات میں اگر کسی انسان تک یہ علم پہنچتا ہے تو وہ صرف اور صرف وہ برگزیدہ اور پاکباز رسول ہیں جنہیں اللہ خود اپنی بارگاہ میں پسند فرماتا ہے۔ اس مقام پر جو ایک بڑی دلچسپ اور غور طلب بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی اور عام معاشرتی غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر اور بسا اوقات پڑھے لکھے حلقوں میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید سخت قسم کی جسمانی مشقت کر کے، جنگلوں یا غاروں میں چھلا کشی کر کے، یا شدید قسم کی روحانی ریاضتوں کے زور پر کوئی بھی عام انسان غیب کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت جی تابش کمال اس خام خیالی کی مکمل اور انتہائی واضح نفی کرتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہماری حدود بالکل طے شدہ اور مقرر ہیں۔ کوئی بھی بندہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اپنی کسی بھی ذاتی کوشش، محنت یا روحانی مشق کی طاقت سے علم غیب پر قبضہ کر ہی نہیں سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ روحانیت کو ہیک کرنے کی کوئی ترکیب نہیں ہے۔ یہ علم محض الہی منشا اور اس کے خالص انتخاب پر منحصر ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اگر اللہ اپنی حکمت عالیہ اور اپنے فضل سے کسی بندے کے دل پر غیب کا کوئی راز منکشف کر دے تو وہ اس کا کرم ہے، مگر یہ یاد رکھنا بے حد لازم ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے۔ یہ کسی انسانی زور بازو یا کسی صوفیانہ ریاضت کا زبردستی نکالا گیا نتیجہ ہرگز نہیں ہے۔ تو اب ہم اس فکر انگیز اور گہرے روحانی سفر کے بالکل اختتامی مراحل میں ہیں۔ سچی روحانیت اور حقیقی ایمان دراصل اس چیز کا نام بالکل نہیں ہے کہ انسان سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرنے لگ جائے، بلکہ یہ تو اسی بات کا نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کی عظمت کو گہرائی سے پہچانے، اپنی بشری اور انسانی حدود کو خلوص دل سے تسلیم کرے اور اس رب کائنات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ غیب کا ادراک نہ ہونا یا کل کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ نہ ہونا انسان کے لیے کوئی خامی یا کمزوری نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ اس مکمل علم والے رب پر کامل اور غیر متزلزل بھروسہ رکھنے کا ایک نہایت ہی حسین موقع ہے۔ حضرت جی تابش کمال کے بیان کردہ ان روشن اور روح پرور فرمودات نے یقیناً علم الغیب کے حوالے سے افکار کو ایک نئی جلا بخشی ہے۔ اب اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے محدود علم کے غرور کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے تمام نامعلوم پہلوؤں کو اس العلیم، اس لامحدود علم والے رب کے مکمل سپرد کرنے کے لیے دل سے تیار ہیں؟ کیا واقعی یہ مانا جا سکتا ہے کہ جو وہ جانتا ہے وہی سب کے لیے بہترین ہے؟ امید ہے کہ حقائق اور روحانیت سے بھرپور یہ وضاحتی نشست سب کے لیے انتہائی مفید رہی ہوگی۔ اللہ حافظ۔